سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 تا 99 ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منکرین یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، آپ پر ایمان نہ لانے والے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر، ہدایت صرف اس کو ملنی ہے جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی طلب ہونی ہے۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہوئی تو سو میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بالکل نصیب نہیں کرنی۔ اسے ہی فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور 13ویں پارے میں سے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اسے ہی عطا فرماتا ہے جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ اگر سیدھے راستے کی طلب اور جستجو نہیں ہے تو سو کسی کو سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کی اناد، ضد اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اپنی طرف سے مہر لگا دی، جسے مہر جباریت کہتے ہیں، کہ اب اس نے دوبارہ اس طرف آنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مہر جباریت بھی لگی تو یہ ان کے غلط کاریوں اور حق کی خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے کی وجہ سے اور ان کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ پہلی بات وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن سر کے بل، چہرے کے بل چلا کے لے آنا ہے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، حالت یہ ہونی ہے کہ اندھے ہو کے آئیں گے، بہرے ہو کے آئیں گے اور گونگے بن کے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پاؤں سے چلانے پہ قادر ہے سو وہ اللہ تعالیٰ سر کے بل بھی چلائے گا، اور وہ آئیں گے اسی طرح چل کے سر کے بل۔ اور ان کی ذلت کا کیا سما ہوگا کہ جب وہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے، اور پھر ان کو سیدھا جہنم کی طرف لایا جائے گا اور کہا جائے گا مأواہم جہنم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم جو اس میں آپ رہیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، مت کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جہنم میں آگ جل رہی ہے اور کسی نہ کسی وقت تو آگ ختم ہو جائے گی، جیسے دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں، جب آگ کا ایندھن ختم ہو گیا تو وہ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ فرمایا نہیں، بلکہ جب بھی آگ اس کی کم اور ٹھنڈی ہونے لگے گی، خبت زدناہم سعیرا، ہم پہلے سے زیادہ اس کو بھڑکا دیں گے، ہم پہلے سے زیادہ اسے جلا دیں گے، جو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو کر ان کو جلائے گی اور عذاب دے گی۔ فرمائے یہ جو سارا عذاب آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے دو خصلتیں اور دو گناہ کیے۔ پہلا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس سے کون سی آیات مراد ہے؟ الفاظ ہیں حضرت شاہ صاحب کے پرانی اردو ہے، فرمایا کہ
وہ جو جنت والی بشارتیں اور آسان آسان احکام شریعت کے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہ جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، فرمایا ان کو تو یہ اچھے طریقے سے لیتے، لیکن جب یہ بات آ جاتی کہ بھائی تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، سو چاہے جتنے مرضی مرتبے اور عزت والے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے، سو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو زبردستی کچھ لے کے نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی بات منوا نہیں سکتے۔ فرمایا جب ایک اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی نا، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار کیا جاتا، فرمایا کفروا بآیاتنا، ان آیات کا یہ انکار کرتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف توحید کا تذکرہ کیا، وحدانیت کا، جیسے 26ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان سے جا کر مشکلات میں دعا مانگتا ہے اور مدد مانگتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار و دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ، فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے سب کو اکٹھا کرے گا، قَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، فرمایا وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے۔ فرمایا کفروا بآیاتنا، جس وقت ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کے خلاف ہونے والے شرک و کفر، اس کی تردید اور انکار والی آیات پڑھی جائے گی تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی، یار یہ کیا ہے، ابھی ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، ایک ہی اللہ کرنے والا ہے، تو پھر یہ بزرگ کس لیے؟ بھائی یہ بزرگ اللہ کی عبادت کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ میرے ولی ہے اور میں کام سے فارغ اور چھٹی کر گیا اور یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے عجیب عجیب آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کا دور ہے، ایسی چیزیں یقین جانے حیران ہوتا ہے انسان۔ کہتے ہیں جی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک دن باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلے اور بچے چھلانگیں لگا رہے تھے، کہتے کس کی اونچی چھلانگ ہوتی ہے، کس کی اونچی چھلانگ ہوتی ہے؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں آسمان تک کون پہنچتا ہے چھلانگ لگا کے۔ بچے کہتے جی ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ نے چھلانگ لگائی اور وہ آسمانوں پہ پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر تو دیکھا ماں باپ باہر آئی، میرا بیٹا کہاں گیا؟ تھوڑی دیر بعد آسمان سے نیچے اترے، ماں نے پوچھا بیٹا کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا ماں جی میں نے چھلانگ لگائی اور میں پہلے آسمان کو بھی کراس کر گیا۔ لوگ کیا کہ بڑی پڑھائی کو میں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نے کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں جب ان آیات کو پڑھ کے ان کی کرتوتوں کی تردید کی جائے گی، فرمایا کفروا بآیاتنا، تکلیف ہوگی، پھر اللہ کی آیات کا انکار کریں گے۔ فرمایا ایک اللہ کی توحید کی آیات کا انکار، دوسرا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہتے ہیں جناب اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، پتہ نہیں کب ہوگی قیامت، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کس نے ہمیں زندہ کرنا ہے؟ پہلی بات تو ہے قیامت آنی نہیں، جو اگر آ بھی گئی نا، یہودیوں نے کہا تھا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اب تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں ہے، قیامت آنی نہیں ہے، جنت جہنم ہے نہیں۔ جو اگر گئے بھی صحیح نا تو وہ 2-4 دن واسطے جائیں گے اور پھر واپس ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائیں گے۔ اور آج کی جو بالکل اندھے مقلد ہے نا، اندھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اول تو جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اگر گئے بھی صحیح نا، بادشاہوں جنہ نے ہاتھ تھے جیسا ہاتھ تھے نا، سب جہنم میں جو چھینک کے جنت گنا سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب وہ آئیں گے نا قیامت کے دن
تو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ تو اپنی جان کی انہیں پڑی ہوئی ہوگی، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری قسم دے کے کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہماری کون عبادت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے لوگ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کے آئے تھے ہماری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیں گے، ہاں بھائی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو ان کو کہہ کے آیا تھا کہ میرے بعد میری عبادت کرنا، جی میری ماں کی عبادت کرنا، کیا تو انہیں کہہ کے آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو بات میرے مناسب نہیں تھی بھلا وہ میں کیسے کہتا، میں تو زندگی میں بھی نہیں کہتا رہا اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، پر میں بس جب تک زندہ رہا میں یہ سبق دیتا رہا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا کرتے رہے، کس طرح انہوں نے وقت گزارا، کس طرح شرک کیا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ قیامت کا انکار، دوسرا اللہ کی توحید کا انکار، اس لیے یہ جہنم میں پہنچے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اس بات پر کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے وہ اتنی بڑی مخلوق زمین و آسمان کو بنا سکتے ہیں، کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا مرنے کے بعد؟ الا ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، فرمایا یہ ایسی بات ہے قیامت کے جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، فرمایا یہ ظالم لوگ، یہ شرک کرنے والے لوگ، یہ تو سوائے ناشکری کے کرتے ہی کچھ نہیں۔ اور میں دیتا میں ہوں نام دوسروں کے، سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں، جی سب کچھ دیا میں نے، اور جناب اتنی بڑی دکان بنائی اور اس پہ لکھ دیا جناب یہ فلاں پیر صاحب کی نظر کرم ہے، فلاں پیر صاحب کے جناب یہ نظر کرم ہے ان کی، اور اگر آ جائے نقصان تو پھر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، جی اگر دکان اچھی چل پڑے تو پیر صاحب کا نظر کرم ہے، اور اگر نقصان آ جائے تو اللہ کی مرضی۔ وہ تو سو خدا نے کیے پہچانا ہے یار، خدا کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہے کہ خدا صرف تمہیں نقصان دینے کے لیے، اور تمہارے پیر صاحب کی نظر کرم ہے کہ تمہارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور میں فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور میں یہ ظالم لوگ ہیں انہیں تو ناشکری کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ دینے والا میں ہوں، جناب اولاد میں نے دی تے نہ رکھا پیرا دیتا، اولاد میں نے دی نہ رکھا محمد بخش، جی اولاد دینے والا میں ہوں، نام رکھا حسین بخش۔ اور یار کچھ تو خوف کرو۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ پھر عجیب عجیب لوگ یار، قسم سے یہ ہمارے محلے کے ایک آدمی میں نام نہیں لیتا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا استاد جی کہ میرا پوتا پیدا ہوا کہ پوتی تھی، وہ بیمار رہنے لگا تو ہم ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے، تو انہوں نے کہا جی پہلے نام کیا ٹھیک نہ ہوئے، انہوں نے کہا جی نام تبدیل کر دو، پہلے ایک نام تھا ہم نے نام تبدیل کر دیا، 2 مہینے بعد پھر لے گئے جی حضرت ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا پھر نام تبدیل کر دو، اچھا جی نام تبدیل ہو گیا جی، پھر 3 مہینے بعد پھر لے گئے ٹھیک نہیں ہوگا، پھر نام تبدیل کر دو، اتنا بچہ تقریباً 10-11 مہینے کا ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کہتے سال کا وہ ہم لے گئے نا تو پیر صاحب نے فرمایا آپ ایسا کریں اس کا نام بھی تبدیل کر دیں، ادھر پیو کا بھی تبدیل کرو تو ماں کا بھی نام تبدیل کرو۔ کہتے جی ہم نے بچہ اٹھایا، ہم لے آئے کہ ایک کا مسالے کو نہیں تھے گا، کیا انسانیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، فرمائے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ باقی توفیق